ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا کابل میں پاکستانی سفارت خانے کا دورہ۔ ڈی جی آئی ایس آئی کی جانب سے کہا گیا کہ میں یہاں سفیر سے ملنے آیا ہوں، افغانستان کی بہتری کے لیے کام کرتے رہیں گے، مستقبل میں بھی افغان عوام کے لیے کام کرتے رہیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہوگا۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی جانب سے کہا گیا کہ کابل میں جو بھی ملاقاتیں ہوں گی ان کا انتظام پاکستانی سفیر کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی جانب سے کابل میں پاکستانی سفارت خانے کا دورہ کیا گیا ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ میں یہاں سفیر سے ملنے آیا ہوں، افغانستان کی بہتری کے لیے کام کرتے رہیں گے، مستقبل میں بھی افغان امن کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ ڈی جی آئی ایس آئی کی جانب سے کہا گیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہوگا، کابل میں جو بھی ملاقاتیں ہوں گی ان کا انتظام پاکستانی سفیر کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا پاکستانی سفارت خانے کا دورہ۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ میں یہاں سفیر سے ملنے آیا ہوں، افغانستان کی بہتری کے لیے کام کرتے رہیں گے، مستقبل میں بھی افغان امن کے لیے کام کرتے رہیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہوگا۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی جانب سے کہا گیا کہ کابل میں جو بھی ملاقاتیں ہوں گی ان کا انتظام پاکستانی سفیر کریں گے۔ کابل میں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا پاکستانی سفارت خانے کا دورہ۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ افغانستان کی بہتری کے لیے کام کرتے رہیں گے، مستقبل میں بھی افغان امن کے لیے کام کرتے رہیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہوگا۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی جانب سے یہ کہا گیا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ کابل میں جو بھی ملاقاتیں ہوں گی ان کا انتظام پاکستانی سفیر کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی جانب سے کابل کے پاکستانی سفارت خانے کا دورہ کیا گیا ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ میں یہاں سفیر سے ملنے آیا ہوں، افغانستان کی بہتری کے لیے کام کرتے رہیں گے، مستقبل میں بھی افغان امن کے لیے کام کرتے رہیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہوگا، کابل میں جو بھی ملاقاتیں ہوں گی ان کا انتظام پاکستانی سفیر کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا پاکستانی سفارت خانے کا دورہ۔ ڈی جی آئی ایس آئی کی جانب سے کہا گیا کہ افغانستان کی بہتری کے لیے کام کرتے رہیں گے، مستقبل میں بھی افغان امن کے لیے کام کرتے رہیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہوگا۔ اینکر پرسن منصور اعظم قاضی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ قاضی صاحب، ڈی جی آئی ایس آئی کی جانب سے کابل میں پاکستانی سفارت خانے کا دورہ کیا گیا ہے اور ان کی جانب سے یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہوگا، پاکستان افغانستان کے امن کے لیے کام کرتا رہے گا۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس دورے کو؟ بالکل، یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ دورہ ہے جو اس وقت لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی کا ہے، اور پاکستان ایمبیسی میں وہ گئے ہیں جہاں پر سب سے امپورٹنٹ چیز جو انہوں نے افغان پیس پروسیس میں جس طرح پاکستان کا کردار ہے، ایک تو وہ چیز ہم سب کو پوری دنیا بلکہ اب اس کی معترف ہے جس طرح پاکستان نے یہ پورا پروسیس کیا ہے۔ سیکنڈلی انہوں نے 2-3 جو بڑی کلیئر میسیجز بھی دیے کہ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس لیے یہاں پر آیا ہوں تاکہ چیزوں کو ہم بہتر طریقے سے لے کر چلیں۔ مجھے اس وقت سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ سب سے بڑا چیلنج افغانستان میں ایز آف رائٹ ناؤ کیا ہے، اور وہ ہے ان کا فائنینشیل کرائسس۔ اور اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو کل رات اور آج میں طالبان نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم سی پیک کو مکمل طور پر انڈورس کرتے ہیں اور ہم اس کے اندر کسی قسم کا کوئی رخنہ نہیں ڈالیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ افغانستان سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے اپنا رخ چائنا کی طرف بھی کیا ہے بیکاز آف دیئر فائنینشیل کرائسس۔ سو ایک یہ جو چیز ہے کہ ریجنل لیول کے اوپر وہ تمام ممالک کے ساتھ، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے چائنا ہو، چاہے ایران ہو، ان کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ بہت بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، بیکاز یہ چیز میرے خیال میں اب ان کو ریئلائز ہو گئی ہے کہ 20 سال پرانا افغانستان اور آج کے افغانستان کی ڈائنامکس بہت چینج ہے، اور ان کو چینج کرنے میں سب سے اگر کوئی امپورٹنٹ رول ادا کر سکتا ہے تو وہ ان کے نیبرز ہیں، جس میں پاکستان سیر فہرست ہے۔ پاکستان کی بھی یہ کوشش ہوگی، پرائم منسٹر عمران خان بھی اس چیز کے لیے بارہا دفعہ انہوں نے بات کی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کی ہے، چیف نے بات کی ہے، اور اب ڈی جی آئی بات کر رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ بالکل افغانستان کے ساتھ ہیں اور اس پیس پروسیس میں ساتھ ہیں۔
طالبان کی اگر حکومت ہے تو اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، ایک وہاں پر آئیسس کے ایشو کو ایڈریس کرنا ہے، اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اس کے لیے ضروری ہے، جس کے اندر ہم سب کو پتا ہے کہ دنیا بھر میں سب سے اسٹرانگ ملٹری انٹیلیجنس اگر کسی کی ہے تو وہ پاکستان کی ہے، اینڈ دیٹس نن ادر دین ISI. سو یہ ایک بہت بڑی سپورٹ ہوگی جو افغانستان کے اندر حکومت جو بننے جا رہی ہے ان کے لیے ہوگی. سیکنڈلی، فائنینشیل سپورٹ پاکستان بالکل دے سکتا ہے، چائنا دے سکتا ہے، اور وہ اسی صورت میں دے سکتا ہے کہ وہاں کا انفراسٹرکچر اسٹرانگ ہو. اگر افغانستان کا انفراسٹرکچر اسٹرانگ ہوگا، لوگوں کے پاس جاب اپرچونٹیز ہوں گی، تو میرے خیال میں یہ ایک وہی افغانستان ہوگا جس کو آج کی دنیا، چاہے وہ ان کے پڑوسی ہوں، چاہے انٹرنیشنل پاورز ہوں، چاہے اتحادی ہوں، یہ سارے جس طرح کے افغانستان کو سوچتے ہیں یہ ویسا ہی ہوگا اگر یہ 3 میجر ایشوز ایڈریس کیے جا سکے. اور میرے خیال میں جنرل فیض حمید کا جو وزٹ ہے وہ اس چیز کی انڈورسمنٹ بھی کر رہا ہے. پاکستان کی سپورٹ، چاہے وہ ملٹری ہو، چاہے انٹیلیجنس بیسڈ ہو، چاہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو، یہ اس چیز کی انڈورسمنٹ بھی ہے. جی مزمل. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. منصور اعظم قاضی ہمارے ساتھ موجود تھے، اینکر پرسن کیپٹل ٹی وی. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی جانب سے پاکستانی سفارت خانے کا دورہ کیا گیا ہے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ افغانستان کی بہتری کے لیے کام کرتے رہیں گے، مستقبل میں بھی افغان امن کے لیے کام کرتے رہیں گے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہوگا. کابل میں جو بھی ملاقاتیں ہوں گی ان کا انتظام پاکستانی سفیر کریں گے. DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا پاکستانی سفارت خانے کا دورہ کیا گیا ہے. ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ افغانستان کی بہتری کے لیے کام کرتے رہیں گے، مستقبل میں بھی افغان امن کے لیے کام کرتے رہیں گے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہوگا. کابل میں جو بھی ملاقاتیں ہوں گی ان کا انتظام پاکستانی سفیر کریں گے. کابل میں پاکستانی سفارت خانے کا دورہ کیا گیا ہے. DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی جانب سے. ان کی جانب سے بتایا گیا کہ میں یہاں سفیر سے ملنے آیا ہوں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ افغانستان کی بہتری کے لیے کام کرتے رہیں گے، مستقبل میں بھی افغان امن کے لیے کام کرتے رہیں گے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہوگا. کابل میں جو بھی ملاقاتیں ہوں گی ان کا انتظام پاکستانی سفیر کریں گے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے دورے کے حوالے سے کابل میں پاکستانی سفارت خانے کا دورہ کیا گیا. ان کی جانب سے کہا گیا کہ میں یہاں سفیر سے ملنے آیا ہوں. افغانستان کی بہتری کے لیے کام کرتے رہیں گے، مستقبل میں بھی افغان امن کے لیے کام کرتے رہیں گے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہوگا. کابل میں جو بھی ملاقاتیں ہوں گی ان کا انتظام پاکستانی سفیر کریں گے. DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی جانب سے پاکستانی سفارت خانے کا دورہ کیا گیا ہے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ افغانستان کی بہتری کے لیے کام کرتے رہیں گے، مستقبل میں بھی افغان امن کے لیے کام کرتے رہیں گے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہوگا. کابل میں جو بھی ملاقاتیں ہوں گی ان کا انتظام پاکستانی سفیر کریں گے. DG ISI کی جانب سے یہ اہم دورہ ہے. DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی جانب سے کابل میں پاکستانی سفارت خانے کا دورہ کیا گیا ہے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ افغانستان کی بہتری کے لیے کام کرتے رہیں گے، مستقبل میں بھی افغان امن کے لیے کام کرتے رہیں گے. اینکر پرسن مرتضیٰ ڈار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. ڈار صاحب، پہلا ایک سنگ میل تھا جو کہ بیرونی افواج کو باہر نکالنے کا، وہ حاصل کر لیا گیا. اب جو نئے مسائل ہیں وہ حکومت سازی ہیں اور انتظامی امور ہیں اور فائنینشیل کرائسس ہیں. یہ سارے معاملات افغانستان میں چل رہے ہیں. ایسے میں DG ISI کی جانب سے پاکستانی سفارت خانے کا دورہ کیا گیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس دورے کو؟ دیکھیں واٹس ایپ، بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی کلیئر نہیں ہیں، ان کے اوپر کلیئرٹی آنا باقی ہے. بہت ساری ایسی خبر ہے جو اس طرح نہیں آ رہی جس طرح اس کو آنا چاہیے، کیونکہ کسٹمائز طریقے سے خبر نکالی جاتی ہے ایسے ریجنز یا ایسے ایریاز یا ایسے زونز میں سے، اور وہ نکالی جاتی ہے جس کے اوپر خبر نکالنے والا چاہتا ہے کہ اس کے حق میں زیادہ بات چیت ہو. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کل سے چل رہا ہے کہ طالبان کا کنٹرول پنجشیر جو ایک بیٹل زون بنا ہوا تھا
اس کے اوپر ہو گیا ہے. جبکہ بہت سارے میڈیا آؤٹلیٹس جو انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کر رہے ہیں وہاں پہ، اسپیشلی رشینز، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ غلط انفارمیشن ہے، جبکہ اس کے برعکس چیزیں ہو رہی ہیں. یعنی کہ بہت سارے طالبان کے فائٹر ہیں جو مارے گئے ہیں اس لڑائی کے اندر، اور کئی 100 ہیں جو محصور ہو چکے ہیں ایک ویلی، ظاہرہ پنشیر قلعہ کا ویلی کا، اس ویلی کے اندر. سو ان کے اوپر بلاکڈ لگ چکی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خبریں ابھی بہت ساری ہیں جو مفروضوں پر بھی مبنی ہیں، بہت ساری حقیقت پر بھی مبنی ہیں، لیکن ان شارٹ بہت ساری چیزیں ہیں جس پر کلیئرٹی ہونا ابھی باقی ہے. اب دوسری چیز یہ کہ کچھ چیزیں ہیں جو بالکل ریالٹی بیسڈ ہیں، جس میں پہلی چیز یہ ہے کہ افغانستان کی جو بھی سچویشن ہو اس کا نیبرنگ کنٹریز کے اوپر اثر ہوگا. اور نیبرنگ کنٹریز یہ چاہتے ہیں کہ اس اثر کو اپنے حق میں بہترین کیا جائے، اور آف کورس اس ملک کے حق میں بہترین کیا جائے، جس میں پاکستان ہے، ایران ہے، تاجکستان ہے، ترکمانستان ہے، ازبکستان ہے، چائنا ہے. یہ سارے یہ چاہتے ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس. پاکستان ظاہر ہے لانگسٹ اس کا بارڈر ہے، پاکستان کی افغانستان کی پرانی ہسٹری ہے، پشتون کلچر ہے، لوگ اس طرف بھی رہ رہے ہیں، اس طرف بھی رہ رہے ہیں. پاکستان کی بہت ہائی قسم کے اسٹیکس ہیں افغانستان کی سچویشن کے حوالے سے. کسی بھی ہائی آفیشل کا پاکستان کی جانب سے، سیکیورٹی کے انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب سے، یہ سب سے کیا کہنا چاہیے امپورٹنٹ دورہ ہے. اور اس دورے کے اندر ٹاپ براس جو ہے پاکستان کی وہاں پہ گئی ہے، اور وہ طالبان کی جو شورا بنی ہے اس کی ریکویسٹ کے اوپر. ٹھیک ہے، اینکر پرسن مرتضی ڈار ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین کو ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں، یہ اہم دورہ کیا گیا ہے DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی جانب سے. کابل کے پاکستانی سفارت خانے کا دورہ کیا گیا. ان کی جانب سے کہا گیا کہ میں یہاں سفیر سے ملنے آیا ہوں.